السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. یونیورسٹی کا پہلا دن یادگار تھا. اس کے خوابوں کی تکمیل کا آغاز ہو چکا تھا. وہ قدم جما کے یہاں تک پہنچی تھی. وہ بہت خوش تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بار بار اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی. کبھی ہاتھوں پر ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تو کبھی کسی کے اچانک مخاطب کرنے پر چہرہ سرخ ہو جاتا. اب یہ گرلز کالج تو تھا نہیں جہاں بے فکری سے وہ چادر بیگ میں رکھ کے گھوما کرتی تھی. یہ یونیورسٹی تھی. یہاں شوق و شنگ، حسن و خوبصورتی کے سارے رنگ سمیٹے لڑکیاں بھی تھیں اور زندہ دل لڑکے بھی. وہ صدا کی شرمیلی اچھی طرح چادر کو سر پر جما کے اوڑھنے کے باوجود اسے یہی لگ رہا تھا کہ سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہائے، میں نوین جمشید ہوں اور تم؟ تبھی ایک خوبصورت اور طرح در لڑکی ہاتھ بڑھائے اس کے سامنے کھڑی تھی. اس نے جھجکتے ہوئے نوین کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا، نجم السحر. اوہ، نجم السحر خوبصورت نام ہے. فرسٹ ایئر آنرز؟ اس نے تصدیق چاہی تو نجم السحر نے اسبات میں سر ہلا دیا. میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سارے فرسٹ ایئر والوں سے ملاقات کر رہی ہوں. لگتا ہے کہ آج کلاس نہیں ہوگی. وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے چلنا شروع ہو گئی. ناچار اسے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھانے پڑے. میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. مجھے ڈاکٹرز بہت اچھے لگتے ہیں، مگر دیکھو میرٹ پہ نام ہی نہیں آیا. کسی بھی میڈیکل کالج نے مجھے ڈاکٹر بننے کی اجازت ہی نہیں دی. تو پھر میں نے سوچا ایم ایس سی ہی کر لوں. ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی ایس سی آنرز میں ہی بھاگ جاؤں. کچھ کہا نہیں جا سکتا، دل لگنے کی بات ہے. اور تم؟ میں تو ایم ایس سی کرنا چاہتی ہوں. میڈیکل کے میرٹ پر میرا نام تو آ گیا تھا، لیکن مجھے تو لیکچرر بننے کا شوق ہے. میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی. وہ جلدی سے بولی، وہ تو تمہاری شکل سے ہی لگ رہا ہے. صرف آج گھبرائی ہوئی ہو یا مستقل ہی ایسی رہتی ہو؟ نوین پھر مسکرائی تو وہ جھینپ کے خاموش ہو گئی. مگر نوین کے درست اندازے کی دل ہی دل میں قائل ہو گئی. اس کا دل واقعی بہت کمزور تھا. وہ ہر ایک کی تکلیف میں اس سے زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، اور خون اسے دیکھا نہیں جاتا تھا تو وہ بھلا ڈاکٹر کیسے بن سکتی تھی؟ اسے تو صرف پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. چلو آؤ یہاں بیٹھتے ہیں. نوین اس کا ہاتھ تھامے نزدیکی بینچ پہ بیٹھ گئی. ناچار اسے بھی وہیں بیٹھنا پڑا. مین بلاک کے سامنے طلباء و طالبات کا ایک جمع غفیر موجود تھا. پرانے نئے آنے والوں کو گائیڈ کر رہے تھے. ہنسی مذاق کہکھے جوش و جذبے سے معمور یہ ماحول اسے اچھا لگنے لگا. آہستہ آہستہ اس کا خوف کم ہونے لگا تھا. ایک دو لڑکیاں سامنے سے گزری تو نوین نے انہیں بھی روک لیا. وہ ان لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئی، مگر نجم السحر خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی. نوین ضرورت سے زیادہ ہی سوشل تھی تو وہ اس کے بالکل الٹ، حد سے زیادہ شرمیلی. لیکن ان دونوں کے درمیان جو تعلق قائم ہوا، اس تعلق کا کوئی واضح نام نہیں تھا. بس اسے نوین اچھی لگی تھی. اسے لگا کہ اس کی اور نوین کی دوستی ہو سکتی ہے. اور پھر گھر واپسی پر امی بے قراری سے منتظر ملی. تینوں چھوٹے بہن بھائی بے صبری سے اس کے قریب آ گئے. کیسا رہا پہلا دن؟ سب کی ملی جلی آوازوں میں دبا دبا سا جوش تھا. اچھا تھا. وہ مسکرائی. بہت پڑھنا پڑا ہوگا نا؟ مہرو کے لہجے میں اشتیاق اور پریشانی دونوں تھے. نہیں، آج پڑھائی نہیں، صرف تعارف ہوا. اس نے محبت سے خود سے 7 سال چھوٹی بہن کو دیکھا جو چھٹی کلاس میں پڑھتی تھی اور سب سے چھوٹی تھی.
یونیورسٹی میں بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ اتنا پڑھیں گی نا تو بہت جلد آپ کو چشمہ لگ جائے گا اور آپ کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ اویس نے شرارتی انداز میں اسے دیکھا۔ ہائے اللہ نہ کرے! امی فوراً میدان میں کود پڑی۔ یہ ان کا دل ہی جانتا تھا کہ نجم السحر کو یونیورسٹی میں داخلہ کروانے کے لیے انہوں نے کہاں کہاں کتنی کتنی جنگیں لڑی تھیں اور اپنے نندوں سے کیسے نبرد آزما ہوئی تھیں۔ نجم السحر کی تینوں پھوپھیوں کا خیال تھا کہ اسے آگے پڑھانے کی بجائے اس کی شادی کر دی جائے۔ بڑی پھوپھو تو اپنے صاحبزادے کا رشتہ بھی لے آئی تھی۔ تبھی تو اویس کی بات پہ امی ایک دم جیسے گھبرا گئی تھی۔ امی کے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، آپ بے فکر رہیں، وہ ماں سے لپٹ کر بولی۔ اور دوستی ہوئی کسی سے؟ ارم کو خیال آیا۔ ارم فرسٹ ایئر میں آ گئی تھی اور اس کی بہن کم دوست زیادہ تھی۔ دوستی؟ اس نے لمبا سانس کھینچا۔ اس کے ذہن میں نوین کی شبیہ لہرائی۔ ہو سکتا ہے کل نوین کو وہ یاد بھی نہ رہے۔ وہ اسے ایسی ہی لگی تھی، بے پرواہ، اپنے آپ میں مگن، اور پھر اس کا خیال جلد ہی درست ثابت ہو گیا۔ نوین کی مقبولیت کا گراف دن بدن اوپر کی طرف گامزن تھا۔ لڑکیوں سے زیادہ اس کی دوستی لڑکوں کے ساتھ تھی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی اور اسے اس حسن کو دو آچا بنانے کے ہنر بھی آتے تھے۔ اپ ٹو ڈیٹ لباس، خوبصورتی سے کٹے ہوئے بال اور سلیقے سے کیا گیا میک اپ اسے سب سے منفرد بناتا تھا۔ پھر اس کے انداز سب سے سوا تھے۔ سو ہر ایک نوین سے دو گھڑی بات کرنے کو بے قرار، اپنی جان نثار کرنے کو تیار، اور نوین کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ نوین کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا وجود ایک دم پسے پردہ چلا جاتا۔ سادہ حلیہ اور بڑی سی چادر، شاید وہ اتنی غیر اہم محسوس نہ ہوتی اگر نوین کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی۔ خوبصورت تو وہ بھی کم نہ تھی، لمبا قد، متناسب سا جسم، گلابی رنگت اور خوبصورت نین نقوش۔ اسے اندازہ ہوا کہ خوبصورت ہونا اور بات ہے اور خوبصورت نظر آنا بالکل دوسری بات۔ نوین کو خوبصورت ترین نظر آنے کا فن آتا تھا۔ اسے نوین کی مقبولیت اور خوبصورتی سے کوئی سروکار بھی نہ تھا۔ اس کی تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر تھی اور نوین کو پڑھائی کے علاوہ ہر چیز سے دلچسپی تھی۔ اور پھر نوین کے گروپ میں ثانیہ اور شفق بھی شامل ہو گئیں، جو نوین کے ادوار کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ نجم السحر نے جلد ہی خود کو اس گروپ میں اوڈ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ نوین کو بھی اس کی چادر پہ اعتراض تھا۔ ثانیہ کو اس کی تمام کلاسز اٹینڈ کرنا بہت برا لگتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ان سب کے سبجیکٹس ایک ہی تھے اور نجم السحر کے لیکچرز ہی ان کے کام آتے تھے۔ شفق اس کی کنزرویٹو سوچ کے خلاف تھی اور وہ خود ان تینوں کی موج مستی سے پریشان۔ نہ وہ ان کا ساتھ دے سکتی تھی، نہ ہی وہ ان تینوں کو راستہ بدلنے پہ تیار کر سکتی تھی۔ سو نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ پہلا سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے ان کے گروپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور عفت اور منیرہ کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ وہ گروپ بھی یونیورسٹی میں پڑھاکو مشہور تھا۔ نوین کے تسلط سے نکل کے نجم السحر نے سکھ کا سانس لیا۔ گو کہ نوین کو اس علیحدگی پہ کافی اعتراض تھا، کیونکہ وہ تو اپنی دانست میں نجم السحر کو سدھار رہی تھی۔ نجم السحر میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی خواہش مند تھی وہ، مگر نجم السحر اس کی خود اعتمادی کے مظاہرے دیکھ دیکھ کر خود اعتمادی کے نام سے بھی خائف ہو گئی تھی۔ دوسرے سیمسٹر کے اختتام تک نوین اور اس کا گروپ یونیورسٹی گیر شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ پوری یونیورسٹی میں بیوٹی کوئن کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ نوین اس ٹائٹل پر خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ اسی طرح اس کی دوستیاں بھی لامحدود ہو چکی تھی۔ اگلا سال اس کا دوستیاں نبھاتے ہی گزرا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات باہر نکلی تو فیکلٹی پہ پہنچی اور پھر یونیورسٹی تک جا پہنچی۔ وہ مختلف ایئرز کے لڑکوں کے ساتھ گھومتی دکھائی دینے لگی۔ کوئی بھی دوستی 3-4 ماہ سے زیادہ نہ چل پاتی۔ جن لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے رشک اور حسد ہوتا تھا،
अब हकारत झलकती थी। नजमो साहर को वाकई अफसोस हुआ। वो उससे कतराई कतराई रहती थी, मगर हिम्मत करके एक बार उसे टोक ही दिया। उसके टोकने पे नवीन बुरा मनाने की बजाय खूब हंसी। स्टूपिड, वो मेरे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और जो मेरा हीरो होगा ना, वो तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। वो हंसती रही और नजमो सहर शर्मिंदा होती रही। फिर उसने जो नया साथी चुना वो किसी और का तो पता नहीं, नजमो सहर के लिए एक अजीम शौक था। मुअज्जम वास्ती से नजमो सहर को हरगिज़ ऐसी उम्मीद न थी कि वो भी नवीन की फ्रेंड्स लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मुअज्जम क्लास का सबसे डिसेंट लड़का था। वो ज़हीन था, क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में उसका नाम रहता था। हैंडसम भी था, मगर उसने कभी लड़कियों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई ऊंची हरकत नहीं की थी। वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। उसकी आंखों में हया और लहजे में शाइस्तगी होती थी। नजमो सहर के दिल में उसकी एक खास हैसियत थी। शायद वो उसे अच्छा लगने लगा था। नजमो सहर जिसने अपने ऊपर अज खुद बहुत सारी पाबंदियां आयद कर रखी थी। नाक की सीध में चलने वाली लड़की को कोई अच्छा लग जाए तो ये भी उसके लिए एक मुकद्दस राज के सिवा और क्या था। मगर नवीन के साथ मुअज्जम को देखकर उसके दिल को सदमा लगा था। कम से कम मुअज्जम को इस इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर से अपने साफ सुथरे हाथ नहीं पहुंचना चाहिए थे। मर्द की अकल पे जब पत्थर पड़ जाते हैं तो उसकी बसारत और बसीरत दोनों ही बेकार हो जाती हैं। मुअज्जम के साथ शायद यही हुआ था। उसे नवीन जमशेद का कुर्ब क्या मिला, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। खामोश तबा अपने काम से काम रखने वाला मुअज्जम वास्ती अब आंखों में शौकी और होंठों पे मुस्कुराहट लिए हर वक्त अपनी लैला के साथ ऐसा महव रहता कि मजनू मशहूर हो गया। दोनों कभी कैफेटेरिया तो कभी लाइब्रेरी तो कभी दरख्तों के झुंड तले घास पे बैठे राज़ो न्याज में मसरूफ दिखाई देने लगे। वो दुनिया से गाफिल होंगे, मगर दुनिया उनसे गाफिल नहीं थी। सबकी निगाहें उन दोनों पे ही मरकूज थी। सब सांस रोके मुंतजिर थे कि इस नए साथ का ब्रेकअप कब होता है, और सबसे ज़्यादा इस खबर की मुंतजिर नजमो सहर थी। ना जाने क्यों, लेकिन ये खबर उसे मिल न सकी। यहाँ तक कि सबकी तालीम मुकम्मल होने का वक्त करीब आ गया। वक्त दबे पांव गुजरा था, मगर उसका हर कदम नजमो सहर के कलेजे पे पड़ा था। वो अपने और मुअज्जम वासी के बेनाम ताल्लुक को कोई उन्मान देने से कासिर थी। उसे मुअज्जम अच्छा लगता था, बिल्कुल अपना अपना सा लगता था, मगर मुअज्जम को वो कैसी लगती थी ये उसे पता नहीं था। उन दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी तो कुजा बातचीत तक न थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों सब तालीम मुकम्मल होने पे खुश थे। बाकी क्लास को तो सिर्फ एमएससी की डिग्री मिली, मगर मुअज्जम को नवीन और नवीन को मुअज्जम भी मिल गए। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों ने पूरी क्लास को दावतनामा दिया, मगर जाहिर है नजमो सहर के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जिस दिन नवीन दुल्हन बनी उसी दिन नजमो सहर ने शायद आखिरी बार गौर से आईना देखा। उसे अपनी गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी हसीन आंखों और लंबे घने स्याह बालों को देखकर वहशत होने लगी। क्या फ़ायदा उस हुस्न का जो उसकी निगाहों में जचा ही नहीं। नवीन को तो कोई और भी मिल जाता। काश वो मुअज्जम वास्ती पे अपनी निगाहें करम न करती। काश, इस काश के आगे अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। और एक दफ़ा फिर बड़ी फुप्पो सवाली बनी उनके दरवाजे पे खड़ी थी, और इस बार उसके माँ बाप ने भी बखुशी अपनी प्यारी बेटी अजीज़ मुख्तार के अक़द में दे दी थी। अजीज़ मुख्तार उसे कभी अजीज़ ना हो सका। सच है कि पहली चीज़ इंसान की शक्ल सूरत और कदो कामत होता है, जो किसी दूसरे को पहली नज़र में अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। अजीज़ ज़ाहरी शक्ल सूरत में अगर मात खाता था, मगर उसका रवैया भी नजमो सहर के साथ अच्छा होता तो शायद कुछ दिनों में ही वो बहल जाती। मगर वो रंगत का जितना काला था, जुबान का उसी कदर कड़वा। नजमो सहर के गुजरते माह साल दिल पे बोझ बढ़ाते ही चले गए। शादी के 3 साल उसे 3 बेटियों का तोहफा दे गए।
ہر بیٹی کی پیدائش پر عزیز کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوتے جاتے اور اس کی زندگی کا محور بس اس کی بچیاں ہی بنتی چلی گئیں۔ اس نے اپنے بارے میں سوچنا اب مکمل طور پہ چھوڑ دیا تھا۔ عزیز کا ہاتھ بھی اس کے دل کی طرح تنگ تھا، جو بچیوں کی پیدائش کے بعد اور تنگ ہو گیا۔ بچیوں کی ضروریات بڑھتی جا رہی تھی، سو نجم السحر نے اپنی MSc کی ڈگری نکالی۔ برسوں پرانا خواب بھی یاد آیا، میں کسی اسکول یا کالج میں جاب کر لوں۔ اس نے ہمت کر کے عزیز سے پوچھا، تو عزیز نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی۔ نہیں، کچھ پیسے ہاتھ آ جاتے تو۔ اس کا جملہ مکمل ہی نہیں ہو پایا، عزیز درمیان میں ہی بول پڑا، کچھ پیسوں کے لیے میں ذہنی عذاب نہیں مول لے سکتا۔ ذہنی عذاب؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، تم مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ اپنی خوبصورت جوان بیوی کو میں نوکری کے نام پہ گھر سے باہر نکال دوں اور پھر خود ہر وقت وہموں اور وسوسوں کا شکار ہوں؟ وہ حتمی انداز میں بولا تو نجم السحر حیران پریشان اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے نہ جانے کیا کہا تھا، مگر نجم السحر کی سوئی خوبصورت جوان بیوی پہ جا اٹکی۔ کیا واقعی میں عزیز کو خوبصورت لگتی ہوں؟ اس نے نظر بھر کے اپنے عام سے شوہر کو دیکھا، جو اپنی بات مکمل کر کے اب کھانے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ آج تک عزیز کے منہ سے اس نے اپنی کوئی تعریف نہیں سنی تھی، اور اب اس کے دل میں چاہے جانے یا سراہے جانے کا کوئی ارمان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے تعریف بھی کی تو کس انداز میں؟ نجم السحر کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے عزیز کو کون سا خوف ہے، میں چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو جاؤں کہ ساری دنیا میرے پیروں میں گر پڑے مگر میرے لیے بیکار ہے۔ تم مجھ سے جتنے غافل رہتے ہو اور مجھے جب جتنا ذلیل کرتے ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اصل میں تو اس رشتے کو کسی اعزاز کی طرح نہیں بلکہ خود کو ملنے والی سزا کے طور پہ نبھا رہی ہوں میں۔ اس کے دل کے گوشوں میں پرانی تکلیفیں جاگنے لگی۔ عزیز کے ساتھ گزرتے شب و روز اس کے لیے ہرگز آسان ثابت نہیں ہوئے تھے۔ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کی عادت ڈالو۔ عزیز نے اسے مسلسل خاموش بیٹھے دیکھ کر اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ایک وقت تھا جب نجم السحر کی ماں نے اسے چادر سر سے نہ اتارنے کی نصیحت کی تھی، اور آج زندگی میں پھر وہی چادر آ گئی۔ اس کا شوہر سے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کی نصیحت کر رہا تھا، اور پھر آگے کی ساری زندگی اسی کشمکش کا شکار رہی وہ۔ کبھی چادر سر سے اترنے کا خوف تو کبھی پاؤں چادر سے باہر نکلنے کا ڈر۔ اسی طرح زندگی کے 20 برس گزر گئے۔ بچیاں جوان ہو گئی تو اس نے اسی چادر کا بوجھ بچیوں کے ناتواں کندھوں پہ بھی ڈال دیا۔ وہ اپنی بچیوں کو اس کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتی تھی، سو یہی چادر ایک امانت کی طرح ان کو منتقل کر دی۔ اپنی بیٹیوں کے نکلتے ہوئے قد اب اسے پریشان کرنے لگے۔ عزیز کو تو گھر کے معاملات سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، وہ اپنے لگے بندھے معاملات پہ چلنے کا عادی تھا۔ اسے بیٹا نہ ہونے کا ملال تھا۔ یہ ملال اسے بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹیوں سے بھی غافل کرتا چلا گیا۔ نجم السحر اپنے دل کی کوئی بات بھی عزیز سے آج تک نہیں کہہ پائی تھی۔ عزیز نے کبھی اسے وہ مقام دیا ہی نہیں تھا جہاں جا کر بیوی کو اتنی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کچھ ملنے جلنے والیوں سے ہی بالآخر بیٹیوں کی شادی کے بارے میں پریشانی کا ذکر کیا۔ تینوں بیٹیاں لگ بھگ برابر ہی لگنے لگی تھیں، صرف سال کا ہی تو فرق تھا تینوں میں، جو اب محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اپنی منتوں مرادوں سے حاصل کی گئی MSc کی ڈگری کا حشر اس کے سامنے تھا، سو اس نے سوچ رکھا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کا انتظار کیے بغیر جب جس بیٹی کا کوئی مناسب رشتہ آ گیا وہ فرض ادا کر دے گی۔ ادھر بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پڑوس میں رہنے والی صادقہ بھابھی اگلے ہی دن اس کے گھر موجود تھی۔ ان کی خالہ زاد بہن کا بڑا بیٹا تھا جس کے لیے وہ لوگ رشتہ دیکھ رہے تھے۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور برسر روزگار تھا۔ ان لوگوں کی بھی کوئی اور ڈیمانڈ نہ تھی، صرف خوبصورت اور اچھے خاندان کی لڑکی کی طلب تھی۔ باقی تفصیلات ملاقات تک مؤخر کر دی گئی تھی۔
نجم السحر نے ان لوگوں کو گھر بلوا لیا۔ لڑکے کی تصویر دیکھ کر تو اسے وہ بہت معقول لگا۔ اگلے ہفتے ہی وہ لوگ ان کے گھر موجود تھے۔ لڑکے کے والد حیات نہیں تھے، وہ اپنے چچا چچی اور والدہ کے ساتھ آیا تھا۔ عزیز اس کو اس کے چچا کے ساتھ لے کر باہر ڈرائنگ روم کی طرف بیٹھ گیا اور خواتین اندر آ گئیں۔ ماہرہ کی خوبصورتی اور معصومیت پر وہ دونوں خواتین فوراً ہی فریفتہ ہو گئیں۔ نجم السحر کو بھی دونوں خواتین بہت اچھی، سلجھی اور سمجھدار لگیں۔ خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ نجم السحر کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں بات بن جائے گی۔ ان لوگوں کی واپسی کے وقت نجم السحر نے لڑکے کو بھی دیکھا۔ وہ اسے جی جان سے پسند آ گیا، بالکل ماہرہ کے جوڑ کا تھا۔ اچانک لڑکے کے چچا نے آگے بڑھ کے اسے مخاطب کیا تو نجم السحر نے چونک کے ان کی طرف دیکھا اور جیسے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس نے ابھی تک ان کو غور سے دیکھا جو نہیں تھا، اور جو دیکھا تو بس جیسے سب کچھ تھم سا گیا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ نجم السحر ہیں؟ میں پچھلے 2 منٹ سے یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ نجم السحر ہی ہیں نا؟ نجم السحر نے بمشکل معظم واسی کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ کسی حد تک بدل گیا تھا مگر پھر بھی ویسا ہی تھا۔ آپ بہت کم تبدیل ہوئی ہیں، اس گزرتے وقت نے کوئی خاص اثرات نہیں چھوڑے آپ پر۔ وہ مسکرا رہا تھا اور عزیز کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ نجم السحر نے اس کے برابر کھڑی اس کی بیوی پہ نظر دوڑائی۔ یہ نوین تو ہرگز نہیں تھی، اپنا نام بھی تو اس نے شاہینہ معظم ہی بتایا تھا۔ دل میں عجیب سی دھکڑ پکڑ ہو رہی تھی۔ وہ کوئی نوعمر دوشیزہ تو تھی نہیں، مگر دل جتنا معصوم ہوتا ہے اس کے جذبے اتنے ہی خالص ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی گندگی سے پاک چیزیں زیادہ دیر تک تر و تازہ رہتی ہیں۔ یہ تو اور بھی خوشی کی بات ہے کہ ماہرہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ بھائی عزیز صاحب، آپ کی بیگم یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھیں، پڑھنے لکھنے میں سب سے ٹاپ پر تھیں۔ بھائی بڑی عزت کرتے تھے سب ان کی۔ وہ ہنس ہنس کے عزیز کو بتا رہا تھا جس کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، جبکہ نجم السحر خاموش کھڑی مسکراتی رہی۔ بھائی اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ارسلان کی والدہ نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ یہ جملہ امید افزا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ماہرہ کا رشتہ اتنی اچھی جگہ اتنے آرام سے طے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد عزیز ضرورت سے زیادہ خاموش تھا۔ وہ خوشی جو ان لوگوں کی آمد پر اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی اب مکمل طور پہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ تمہارا سابقہ کلاس فیلو تھا؟ اس کے انداز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ جی، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ اچھا، صرف کلاس فیلو یا؟ اس نے آنکھیں نجم السحر پہ مرکوز کر دیں۔ جی صرف کلاس فیلو، اور صرف، اس نے عزیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا۔ پہچانا تو تمہیں ایسے تھا جیسے بہت قریبی دوستی رہی ہے۔ کس قدر خوش ہوا تھا تمہیں دیکھ کر۔ عزیز کے لہجے میں شک ہلکورے لے رہا تھا۔ جس تعلق میں کوئی چوری ہو اسے سر عام ظاہر نہیں کیا جاتا۔ نجم السحر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ عزیز اس کے سامنے پہلی بار گڑبڑا گیا۔ مجھے تو لڑکا بہت پسند آیا ہے، شریف ہے اور بہت اچھے اخلاق کا بھی ہے۔ اس نے فوراً بات گھما دی۔ لڑکا اور اس کا خاندان واقعی اچھا ہے، میری بیٹی کے نصیب بچے ہوں اور کیا چاہیے۔ نجم السحر کی آواز بھر آ گئی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی جو اس کی جائے پناہ تھا۔ جب وہ عزیز سے چھپنا چاہتی تھی یہیں آ کے گم ہو جایا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا عزیز کبھی یہاں جھانکنے بھی نہیں آئے گا، بھلے اس کے اور عزیز کی ذہنی سطح میں فرق ہو، دلوں میں فاصلے ہوں، لیکن وہ عزیز کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اس کے خیالات پڑھ لیتی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کے خیالات پڑھنے کے بعد نجم السحر کی مایوسی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر اگلے ہی روز ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اور ٹیلی فون اٹھانے تک اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فون معظم واسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز سن کے وہ پریشان ہوگی۔ کیسی ہو؟ وہ غالباً مسکرایا ہوگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بڑے لیے دیے انداز میں کہا تھا، وہ جس کو اس نے اپنے دل میں ایک خاص مقام دیا تھا، یوں اتنے سالوں بعد اچانک سامنے آ گیا تھا
اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہوتی ہیں، اس پر ہر دلیل بیکار ہو جاتی ہے۔ عزیز سے شادی اس نے پورے خلوص سے نبھائی۔ اگر عزیز محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوتا تو شاید وہ معظم کو بھول بھی جاتی، مگر عزیز کی پہنچائی ہر تکلیف، اس کے طنزیہ جملوں کے ہر تیر کو برداشت کرنے کے بعد پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آتا، کیا ہوتا اگر جو عزیز کی جگہ معظم ہوتا، تو کیا وہ بھی یہی کرتا؟ کیا پتا زندگی بہت اچھی ہوتی۔ اور اس سوال کا جواب ہمیشہ اسے ایک عجیب سی خواہش میں مبتلا کر دیتا۔ معظم جیسا خوش اخلاق اور تمیزدار انسان کوئی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اسے نوین کی قسمت پہ رشک آیا کرتا تھا، اپنا نقصان اور زیادہ محسوس ہوا کرتا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد تمہیں دیکھا، بہت اچھا لگا، یقین مانو بہت خوشی ہوئی۔ وہ شاید ہنسا بھی تھا۔ نجم و سحر کی سمجھ نہ آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ زمانہ طالب علمی میں ان دونوں کے درمیان نہ کوئی دوستی تھی، نہ اتنی بے تکلفی۔ نجم و سحر تو ویسے بھی لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، اور معظم بھی لڑکیوں کی عزت تو کرتا تھا، مگر خامخواہ بے تکلفی کسی سے نہ ہوتی تھی اس کی۔ دراصل میں نے تمہیں پچھلے برسوں میں بہت یاد کیا، سچ پوچھو تو صرف تمہیں ہی یاد کیا، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا۔ تو نجم و سحر کو ایسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ جلدی سے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پیر اچانک ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ آج مجھے اعتراف کرنے دو، پتہ نہیں یہ بات اب مجھے کہنی چاہیے یا نہیں، مگر سچ پوچھو تو مجھے آج تک احساس چین نہیں لینے دیتا۔ میری زندگی تو بہت پرسکون گزر جاتی اگر میں نوین سے شادی کی بے وقوفی نہ کرتا۔ میں تو اپنے لیے کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، میں کسی اور کو اپنی شریک حیات کے طور پہ منتخب کر چکا تھا، بس مناسب وقت کے انتظار میں تھا کہ اچانک نوین میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ سمجھو کہ اس نے سب جانتے بوجھتے مجھ پہ قبضہ ہی کیا، حملہ ہی کیا، کیونکہ اسے ہر اچھی چیز ہتھیانے کا شوق تھا۔ ویسے میں خود کو اتنا اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن نوین کا معیار تو شاید کچھ ایسا ہی تھا، ظاہریت پسندی والا۔ اور پھر وہ ایسے آئی کہ ہر چیز پہ چھا گئی۔ میری عقل و ہوش سب خبط سے ہو گئے۔ انسان تو تھا نا، انسان ہی تو تھا میں، غلطی کا پتلا۔ وہ ہنسا۔ نجم و سحر خاموش رہی۔ وہ یہ سب اسے کیوں سنا رہا تھا؟ اس نے تو کچھ پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹھی سوچتی ہی رہی۔ دھواں دھار عشق کے بعد بالآخر جب میں نے نوین سے شادی کی تو مجھے لگا جیسے اس وقت مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے، جس کے لیے ساری دنیا پاگل ہے، وہ میری ہے۔ لیکن وہ جس طرح آندھی طوفان کی طرح میری زندگی میں آئی، اسی طرح میری زندگی کو طوفانوں کے سپرد کر کے آرام سے چلی گئی۔ جس عورت میں حیا نہ ہو وہ دنیا کی سب سے بدصورت عورت ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد میری ذہنی حالت نارمل ہوئی، تب مجھے تم یاد آئیں۔ میرے ارد گرد والے میری فوراً شادی کر دینا چاہتے تھے، اور میں دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم نہ ملی۔ شریک حیات کا انتخاب نہ جانے انسان کے اختیار کی چیز ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں مکمل طور پہ قسمت کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں۔ قسمت اچھی ہوتی ہے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ انسان تو بس اپنی محدود عقل سے تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، اور بس۔ تم بہت اچھی تھی نجم سحر، سب تمہارے کردار کے معترف تھے، اس سے بڑھ کر اور کوئی حسن نہیں۔ تمہارے شوہر بہت خوش نصیب آدمی ہے۔ خیر مجھے بھی شاہینہ مل گئی، وہ بھی بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون ہے، اس نے مجھے بہت سنبھالا ہے۔ میں بولتا جا رہا ہوں، بھائی تم بھی تو کچھ کہو۔ معظم کو اس کی خاموشی کھلی۔ معظم بہت بدل گیا تھا، وہ جس بے تکلفی سے بول رہا تھا حیران کن تھی۔ میں کیا بولوں، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ بہرحال یہ گزری باتیں تھیں، تمہیں دیکھا تو سب یاد آ گیا۔ میں تو اب امریکہ میں رہتا ہوں، شاہینہ اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ ارسلان میرا سب سے بڑا بھتیجا ہے،
لوگ اس کو مزاجن اور شکلاً مجھ سے ہی ملاتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ گھر کے بزرگوں کے سپرد کر دیا ہے، اور دیکھو فائدے میں رہا وہ۔ مائرہ تمہاری بیٹی ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں اور کسی اطمینان کی ضرورت نہیں۔ بھابھی اور شاہینہ اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہی ہیں، اور مجھے اس میں وہ کردار کی بڑائی نظر آ رہی ہے جو تمہارے مزاج کا حصہ تھی۔ وہ بولتا رہا۔ نجم سار کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دنیا کے ہر جذبے سے زیادہ قیمتی وہ عزت ہوتی ہے جو کسی کے دل میں پیدا ہو اور قائم رہے۔ تعلقات کے اتار چڑھاؤ سے سب سے پہلی زد جس چیز پہ پڑتی ہے وہ عزت ہی ہوتی ہے۔ یا تو یہ رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، درمیان کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ محبت کے بغیر عزت سے بہت اچھا گزارا کیا جا سکتا ہے، مگر عزت کے بغیر محبت اپاہج ہو جاتی ہے، اور شاید معظم اور نوین کے سلسلے میں یہی ہوا تھا۔ دونوں کی اپاہج محبت زیادہ دیر تک دونوں کا ساتھ نہیں دے سکی تھی، اور اگر عزت اور محبت دونوں ساتھ ساتھ مل جائیں تو انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ بہت خوش نصیب تو دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب میں مطمئن زندگی گزار رہا ہوں اور بہت خوش ہوں کہ ارسلان تمہارا داماد بننے جا رہا ہے۔ 2-3 دنوں میں ہم لوگ باقاعدہ رشتہ لے آئیں گے۔ امید ہے تمہاری طرف سے بھی انکار نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ وہ خاموشی رہی۔ ہیلو، تم سن رہی ہو نا؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تم خوش ہو نا؟ معظم بچوں کی طرح جذباتی ہو رہا تھا۔ میرے لیے خوشی اب کچھ اور مفہوم رکھتی ہے۔ جس دن کوئی دکھ نہ ملے وہ مجھے خوشی جیسا لگتا ہے۔ نجم سحر نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ محبت اگر قسمت میں نہ ہو تو اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ عزت اگر نصیب میں نہ ہو تو اسے پانا بھی مشکل۔ پھر یہ تو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ انسان تو صرف کوشش کر سکتا ہے۔ کل میرے شوہر نے آپ کو دیکھ کر مجھ سے ایک عجیب سا سوال پوچھا۔ نجم سحر نے اچانک کہا۔ کیسا سوال؟ معظم نے حیرانی سے پوچھا۔ میرے شوہر دراصل ایک سخت کی اصول پسند انسان ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ صرف میرے کلاس فیلو ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، اور زندگی میں پہلی بار میں نے ان سے جھوٹ بولا، اور میں اب ان سے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہتی۔ اس سے آپ سے التجا ہے کہ اب آپ دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ اب نہ میں عزت کی سولی پہ لٹک سکتی ہوں اور نہ محبت کے پاتال میں چھلانگ لگا سکتی ہوں۔ اسے میرے حال پہ رحم کیجیے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کچھ باتیں انکہی اور انسنی رہ جاتی ہیں، کسی راز کی طرح سینے میں دفن ہو جاتی ہیں۔ معظم واسطی نے بھی دفن شدہ مردے کو باہر نکال کر اس کی بے حرمتی کی تھی، اور پھر گو کہ نجم سحر کو ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی، مگر چند دنوں کے بعد مسز اعظم ارسلان کے ہمراہ اس کے گھر موجود تھی۔ میں نے سوچا رشتہ لاؤں، پھر منگنی کروں، اس کے بعد شادی کے دن گنوں۔ اتنا انتظار کون کرے؟ آج سیدھی سادی بات پکی کر لیتے ہیں اور چند دنوں میں شادی کی تاریخ پکی کر لیں گے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے مائرہ کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا۔ تو نجم سحر کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ عزیز نے ان چند دنوں میں 10 مرتبہ تو پوچھا تھا، لڑکے والوں کا کوئی فون نہیں آیا؟ مائرہ کی بے قرار نگاہیں جو اس سے خاموش سوال پوچھا کرتی تھی، اور خود وہ جو معظم سے آخری گفتگو کے بعد سولی پہ لٹکی ہوئی تھی، وہ مسکرا کے سر ہلانے لگی۔ مسز اعظم خوشی خوشی بولی، کسی بھی تردد کی ضرورت نہیں، تاریخ ذرا جلدی کی دے دیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ آج معظم اور شاہینہ ان کے ہمراہ نہیں تھے۔ اس کے دل میں خود بت تو ہو رہی تھی، مگر وہ چپ ہی رہی۔ پھر اس سوال کا جواب مسز اعظم نے خود ہی دے دیا۔ دراصل میرے دیور دیورانی بڑے سالوں کے بعد پاکستان آئے تھے۔ میں تو ان کے ہوتے ہی ارسلان کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، مگر اچانک ہی معظم بھائی کو واپس جانا پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں ملازمت کے 100 بکھیڑے ہیں، سو جانا پڑے گا۔
کہا تو ہے میں نے کہ شادی میں شریک ہوں وہ لوگ، مگر مجھے تو نہیں لگتا بھئی امریکہ سے روز روز آنا آسان ہوتا ہے کیا؟ وہ اپنی دھن میں کہیں جا رہی تھی اور نجم السحر سوچ رہی تھی امریکہ سے آنا جانا چاہے آسان نہیں، مگر کسی کے دل سے جانا واقعی آسان نہیں ہوتا۔ موسم نے واپس جا کے اس کا مان رکھ لیا تھا۔ بعض انکہی داستانوں کی بعض قسط بھی ادھوری ہوتی ہے۔ وقت کی گرد بہت ساری یادوں کو ڈھانپ ضرور لیتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو جائیں مگر مٹائی نہیں جاتی۔ سو کھڑکی بند رہے تو ہی اچھا ہے۔ تازہ ہوا بے شک دل فریب سہی، مگر اس کے جھونکے اگر گرد اڑانا شروع کر دیں تو کیا فائدہ؟ سو اس نے کھڑکی بند کر دی۔ سب خوش تھے، یہاں تک کہ عزیز بھی، جس کو اس نے کبھی دل کھول کے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے دل پہ کوئی بوجھ ہی لیے جی رہا ہو۔ وہ خوش تھی کہ اس کی بیٹی اس کے جیسی زندگی نہیں گزارے گی، بلکہ وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے گی، جیسی زندگی کا خواب لے کر ہر لڑکی بابل کے آنگن سے رخصت ہوتی ہے، اور جیسی زندگی اسے تو نصیب نہ ہوئی تھی۔ یوں ہی تو نہیں بیٹی پیدا ہونے پر لوگ پریشان ہو جاتے۔ پریشانی بیٹی کی پیدائش پہ نہیں بلکہ اس کے نصیب پہ ہوتی ہے کہ جانے اپنے نصیب میں کیا لکھوا کے لائی ہے۔ تمام خدشوں کے باوجود بھی نجم السحر پر امید تھی کہ اس کی بیٹی کم از کم اس کی طرح مکمل خسارے میں نہیں رہے گی، کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بظاہر ایک پڑھے لکھے شریف النفس اور قابل لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ نجم السحر کی اس کہانی کو سننے کے بعد ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ تمام شادی شدہ لڑکیوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی، اور جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی انہیں محبت کرنے والے اور پرخلوص جیون ساتھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔